الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس میں بنیادی عبادتیں 4 ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ایمان، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ان 4 عبادتوں کا انحصار ہے۔ تو اصل بنیاد ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو تشبیہ دی ہے خیمے کے ساتھ۔ کپڑے کا جو خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے جو اس خیمے کو کھڑا کیے رہتی ہے وہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اس خیمے کے جو 4 کونے ہوتے ہیں اس میں ایک نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے اور چوتھا حج ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بیچ کی لکڑی نہیں ہوگی، بیچ کا کھمبا نہیں ہوگا تو یہ خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر بیچ سے اس لکڑی کو نکال دیا جائے تو 4 کونے اپنی جگہ بندھے بھی رہیں تو بھی خیمہ گر جائے گا۔ یہ ہے ایمان، بیچ کی لکڑی۔ اور بقیہ 4 کونے اسی ایمان پر منحصر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان ہے تو خیمہ کھڑا رہے گا۔ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس طرف کا خیمے کا حصہ گرا ہوا رہے گا۔ روزہ نہیں رکھتا ہے، اس طرف کا خیمے کا حصہ گرا ہوا رہے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس طرف کے خیمے کا حصہ گرا ہوا رہے گا۔ حج نہیں کرے گا تو اس طرف خیمے کا حصہ گرا رہے گا، لیکن خیمہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا۔ ایمان ہے تو خیمہ قائم رہے گا۔ اسی لیے اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر اس کی نماز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیسے غیر مسلم لوگوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے رمضان کا بڑا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے مال میں سے دان اور پن کرتے ہیں، اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے پایا بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گاندھی جی قرآن شریف بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے غیر مسلم ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کا وجود نہیں ہے، ان کا کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، روزوں کے متعلق سنا ہوگا، زکوٰۃ کے متعلق سنا ہوگا، حج کے متعلق سنا ہوگا۔ اس وقت حج پر کچھ بات کرنی۔ ابھی اتوار کے دن سے حجاج کرام کا ایک بہت بڑا قافلہ مالیگاؤں سے جانے والا ہے۔ 26 مئی کی تاریخ، 29 مئی کی تاریخ حج کی آئی ہے، اور حج کمیٹی سے جانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی روانگی ہے۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام میں
حج کی آفاقیت ہے، حج کی ایک حیثیت ہے. آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اپنا دین عطا کیا. سب سے پہلے نماز کی فرضیت آئی. آپ معراج میں تشریف لے گئے، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ عطا کیا، یعنی نماز فرض کر دی گئی. آپ معراج سے واپس آئے، دوسرے دن حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فجر کی نماز اس کے اول وقت میں آپ کو پڑھائی، ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھائی، عصر مغرب عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن تشریف لائے تو فجر کی نماز اخیر وقت میں، ظہر کی نماز اخیر وقت میں، مغرب عشاء عصر مغرب عشاء اخیر وقت میں، اور فرمایا کہ یہ نمازیں ان اوقات میں پڑھی جائیں گی. اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی. نماز فجر کے لیے ایک وقت ہے کہ صبح صادق ہو تو طلوع آفتاب تک فجر کی نماز، اس سے پہلے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی، ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، باقی رہے گی. اور وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی پڑھے تو فرض ادا تو ہو جائے گا لیکن قضا کہلائے گا کہ تم نے اسے اس کے مقررہ وقت میں نہیں پڑھا. یہی حال ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا ہے. لیکن آپ دیکھو نماز کے لیے کوئی لباس متعین نہیں ہے، البتہ نماز کے لیے ستر پوشی ہے کہ مرد کا ستر چھپا رہنا چاہیے، عورت کا ستر بھی چھپا رہنا چاہیے. مرد کا ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے سمیت اتنا حصہ نماز میں ڈھکا رہنا چاہیے تو نماز ہوگی. اور اگر اتنے حصے میں سے مرد کے جسم کا کوئی حصہ اگر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. کتنا کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی اس کی تفصیل ہے، لیکن ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، ناف سمیت گھٹنے سمیت یہ حصہ مرد کے لیے ستر عورت کہلاتا ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کے لیے مرد کو چھپانا لازم اور ضروری ہے. یہ مرد کا ستر ہے. کسی بھی حالت میں کسی کے بھی سامنے ہم جسم کا یہ حصہ نہیں کھول سکتے الا یہ کہ مجبوری ہو. جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے، کوئی زخم ہے، کوئی بات ہے، اس کو دکھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دکھا سکتے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا استنجے خانے پر جب استنجے کے لیے جاتے ہیں تو لنگی اٹھا لیتے ہیں ایسے جیسے لنگوٹ باندھنے والے. جائز نہیں ہے. اپنا گھٹنا کسی کو ہم دکھا نہیں سکتے، ناجائز اور حرام ہے. بیوی کے علاوہ کسی کو اپنے جسم کا یہ حصہ دکھانا مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اسے ہم کھول نہیں سکتے، ہر وقت لازمی طور پر ڈھانپے رکھنا ضروری ہے. یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازم اور ضروری ہے. کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، بقدر مجبوری اس کی گنجائش ہے. عورت کا ستر سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک ہے. یہ عورت کے لیے ستر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اتنا ہاتھ اور ٹخنوں کے نیچے پیر، اس کی تو گنجائش ہے کھلا رکھنے کی. اس کے علاوہ نماز میں پورا جسم یعنی چہرہ، اتنے ہاتھ اور پیر کے علاوہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، ہر حالت میں اس کا چھپا رہنا ضروری ہے. اگر نماز کی حالت میں کلائی کھلی رہی نماز نہیں ہوگی. کلائی ہے، عورت کا ستر پوری کلائی گٹوں سمیت،
اگر اس کا چوتھائی حصہ کھلا رہا نماز کی حالت میں تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح نماز پڑھتی ہے، ان کا لباس کیا ہوتا ہے۔ عام طور پر گھروں میں آدھی کلائی تک کا کپڑا ہوتا ہے، آستین ہوتی ہے، آدھی کلائی کھلی رہتی ہے۔ بہت کم ہماری ماں اور بہنوں کی آستین اخیر تک ہوتی ہے، پوری کلائی ڈھکی رہے ایسی آستینیں نہیں ہوتی۔ اور اب تو آپ دیکھو گے چھوٹی بچیوں کے جو کپڑے آتے ہیں اس میں آستین ہی سرے سے نہیں ہوتی، یہاں سے پورے ان کے ہاتھ کھلے رہتے۔ یہ تربیت کے خلاف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں میں حیا باقی رہے تو بچپن سے ہی ان کو پوری آستین کا کپڑا پہنانا چاہیے، تاکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے کہ یہ حصہ مجھے چھپا کر کے رکھنا ہے۔ اس لیے ریڈی میڈ جو کپڑے آتے ہیں ان میں آستینیں نہیں ہوتی ہے، آپ خریدیے لیکن آستین لگائیے، اور آستین ایسی لگائیے کہ ہاتھ پورا کلائی سمیت چھپا رہے۔ نماز کی حالت میں عورت کا چہرہ، عورت کے یہ ہاتھ اور عورت کے قدم، اس کی تو یہ کھلے رہے تو گنجائش ہے، اس کے علاوہ سر کے بال اور جسم کا پورا حصہ عورت کے لیے ستر عورت ہے، لازمی طور پر اس کا چھپانا ڈھانپنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی مسئلے کی بات۔ مجھے دوسری بات کہنی تھی کہ نماز کے لیے کوئی لباس ضروری نہیں ہے۔ آج آپ اپنے آزو بازو میں دیکھو، ہر ایک کا لباس الگ ہے، کوئی متعین لباس نہیں ہے، کوئی متعین لباس نہیں۔ کسی بھی ہوتا ہے، کیسا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگوں کا لباس مختلف ہوتا ہے، مزاج مختلف ہوتا ہے، علاقائی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں، مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، بولی میں اختلاف ہوتا ہے، تہذیب میں اختلاف ہوتا ہے، تو لباس الگ الگ ہو تو چلے گا۔ روزے کے لیے لباس کی کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے لباس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں پوری دنیا کے لوگ پہنچتے، پوری دنیا کے لوگ۔ جب پوری دنیا کے لوگ پہنچے تو ظاہر بات ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں کا لباس الگ الگ ہوتا ہے، تو یکسانیت رہے، اللہ پاک نے احرام کی پابندی لگا دی۔ اب پوری دنیا سے آنے والے لوگ ایک حالت میں ہوں گے، سب احرام میں۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ سری لنکا کا ہے، یہ نیپال کا ہے، یہ عرب ملکوں کا ہے، یا یورپ کا ہے، یا ایشیا کا ہے، یا افریقہ کا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، سب کی حالت لباس کے اعتبار سے ضروری، لباس متعین کر دیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساری دنیا کے آئے ہوئے تمام لوگوں کے لیے نعرہ ایک دیا، تلبیہ کے الفاظ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک نعرہ دیا۔ دوسرا کوئی نعرہ قابل قبول نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہی لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے احرام باندھ لیا، ساری عبادات و اعمال ادا کر لیے، لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، اس کا حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل لازم اور ضروری قرار دیا ہے تلبیہ۔ اس لیے حاجی کو کوئی دعا یاد رہے نہ رہے، تلبیہ یاد رہنا ضروری ہے، تلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلبیہ پڑھے تو کم سے کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے، اور مردوں کو حکم ہے کہ آواز سے تلبیہ پڑھے۔
آواز سے چلا کر کے زور سے تلبیہ پڑھے. عورتوں کی آواز بھی چھپائی جانے والی چیز ہے، پردہ ہے اس کے لیے بھی، تو عورتیں تلبیہ پست آواز سے پڑھیں گی تاکہ کوئی غیر محرم کے کان تک ان کی آواز نہ جائے. تلبیہ ان کے لیے بھی ضروری ہے. بغیر تلبیے کے ان کا بھی حج نہیں ہوگا، احرام شروع نہیں ہوگا، اور احرام شروع نہیں ہوگا تو عمرہ بھی نہیں ہو سکتا، حج بھی نہیں ہو سکتا. یہ 2-3 باتیں تمہیدی طور پر میں نے ذکر کی تھی. مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ تلبیے میں 2 مرتبہ ہے لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ایک مرتبہ ہوا. اس کے بعد ان الحمد والنعمت لک والملک، اس کے بعد ہے پھر لا شریک لک. لا شریک لک یہ جملہ 2 مرتبہ آیا ہے. اور لا شریک لک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے لیے جو عبادات، اعمال و افعال کیے جاتے ہیں اس میں کوئی تیرے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ ہے توحید. کیا ہے؟ یہ ہے توحید. اور اللہ کو یہی مطلوب ہے. میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی الوہیت کہ تیرے سوا کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں. الہ اگر پوجے جانے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف تیری ہے. وحدانیت کہ تیرے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، تنے تنہا حقدار پوجا کا تو ہی ہے. عبودیت یعنی عبادت تیری ہی ہوگی. ہم کہتے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. ایاک نعبد کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے، و ایاک نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے. عربی کا جملہ ہے نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر کسی نے کہا ایاک نعبد تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے، ترجمہ ہوگا ہم صرف تیری عبادت کرتے. وہ ایاک نستعین ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے. نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ جملہ بار بار کہتے. تو تلبیے میں 2 مرتبہ کہلوایا گیا لا شریک لک. حج کے ذریعے پوری دنیا سے آنے والے انسانوں کو جو پیغام دیا جاتا ہے اور ان کے دل و دماغ میں جو بات بٹھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اعمال و افعال میں کوئی بھی شریک نہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دنیا میں اتارا، نبوت کی ذمہ داری عطا کی، ایک پیغام دیا تھا توحید کا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بڑھتی رہی. پتہ نہیں کہاں سے اس میں شرک آ گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پوجا شروع ہو گئی. یہ تاریخ سے پہلے کا زمانہ ہے، اس لیے آج یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ شرک کا آغاز کہاں سے ہوا یا سب سے پہلے شرک کس نے کیا، نہیں معلوم، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن شرک آ گیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں پر شرک آیا. وہاں ایک شخص تھا عمرو ابن لحی، نام تھا اس کا عمرو ابن لحی. سب سے پہلے اس نے شرک کا آغاز کیا. سب سے پہلے اس نے شرک کا آغاز کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی پوجا شروع ہو گئی. اور پھر یہ معاملہ بڑھتے عربوں میں اس طرح پھیل گیا کہ بیت اللہ میں بت رکھ دیے گئے.
ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت چھوٹے بڑے رکھے گئے تھے، اور اسی کو بنیاد بنا کر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارا گھر تھا، ہمارا مندر تھا، اس میں بت رکھے تھے، خود تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بت بعد میں رکھے گئے، پہلے سے نہیں تھے، بعد میں رکھے گئے۔ جیسے بابری مسجد ہماری مسجد تھی، آج وہاں مندر بن گیا، بت رکھا گیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پہلے سے رام مندر تھا۔ یہی حال بیت اللہ کا تھا۔ عمرو ابن لحی نامی شخص نے بت پرستی کا آغاز کیا، اور پھر یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا، حتیٰ کہ عربوں میں شرک اور بت پرستی رائج ہو گئی، تو پھر مسجد حرام کہو، بیت اللہ میں بھی بت رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو پھر مسجد حرام کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک پاک رہے گا۔ تو تلبیے میں 2 مرتبہ لا شریک لک ہے، یعنی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات اتاری جاتی ہے کہ توحید اصل ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی چیز کو شریک کرنے کی اجازت نہیں، اور اس دنیا میں، کائنات انسانی میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا تو کل قیامت کے دن سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، شرک کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اس کو معاف نہیں کرے، لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، یعنی چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور اللہ بے نیاز ہے۔ میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر، غضب پر غالب ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے صفت رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، اور 100 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا، اور اس ایک صفت رحمت کو اللہ نے کائنات کی تمام مخلوقات پر تقسیم کر دیا۔ اس میں سے آپ کے حصے میں، میرے حصے میں کتنا رحمت کا حصہ آیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ظاہر بات ہے، رحمت کے 100 حصے میں سے ایک حصہ پوری دنیا والوں کو دیا گیا تو ہندی کی تو چندی ہو گئی، ایک رحمت نہ معلوم کتنی جگہ بٹی، اور اس میں سے کتنا حصہ میرے اور آپ کے پاس آیا۔ ہم لوگ بھی تو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی آتا ہے، ناراضگی اپنی انتہا تک ہو، لیکن جب وہ آتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے اور وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو ہم لوگ بھی معاف کر دیتے۔ لوگ کہتے ہیں چل جان دے، معاف کر دے۔ رحمت کے ایک حصے سے کتنا معمولی حصہ ہم لوگوں کے پاس آیا کہ ہم لوگ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ رحمت کا 99 حصہ اللہ کے پاس ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ پاک فرمائیں گے۔ معمولی معمولی بہانوں پر لوگ بخشے جائیں گے، معمولی معمولی بہانوں پر اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے، مگر ایمان رہنا شرط ہے۔ اگر شرک ہے تو معافی نہیں،
یہودیوں میں شرک آیا، وہ کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کس بات پر کہا تھا کہ توریت ناپید ہو گئی تھی، مفقود ہو گئی تھی، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نیند مسلط کر دی تھی یا موت دے دی تھی۔ 100 سال کے بعد وہ زندہ ہوئے اور توریت ان کو زبانی یاد تھی، تو انہوں نے توریت زبانی یاد تھی، سنایا تو لوگوں نے لکھا، تو اس وجہ سے لوگ کہنے لگے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ ہمارے یہاں تو قرآن پاک سنانے والے ایسے لاکھوں مل جائیں گے، تو کیا سب اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو مشرک قرار دیا گیا۔ اور یہودیوں کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم اللہ کی بیوی، ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی شرک کیا، تو یہودی بھی مشرک ہیں اور عیسائی بھی مشرک ہیں کہ انہوں نے حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، اور بیٹا مان کر ان کی حیثیت اللہ کے برابر کی، ناقابل معافی جرم ہے۔ ہمارے یہاں نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اب یہ معاملہ جب بڑھا 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 آگے آیا تو ہندوستان میں تو 36 کروڑ ہو گئے نا۔ ہم نہیں بولتے، وہ خود بولتے کہ ان کے 36 کروڑ دیوی دیوتا ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اگر دیش بھکتی سیکھنا ہو تو ان دیوی دیوتاؤں سے سیکھو کہ ہندوستان کا وبھاجن ہوا، پاکستان بنا، ان میں سے ایک بھی ادھر نہیں گیا نا۔ 36 کے 36 کروڑ یہی ہے، تقسیم کے بعد ایک بھی ادھر نہیں گیا، ایک بھی ادھر نہیں گیا۔ دیش بھکتی سیکھنا ہو تو دیوی دیوتاؤں سے سیکھو، اور یہ ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بات نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، اور یہی پیغام ہماری شریعت اور ہمارے دین کا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اچھا ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، اور اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال ہے تو وہ بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے جیسے مجوسیوں اور پارسیوں میں ہے کہ بھلائی کا خدا، نیکی کا خدا الگ ہے، اور بدی کا خدا، گناہ کا خدا الگ ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہر چیز اللہ پاک کی طرف ہے، کل شیء من اللہ، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ امیری غریبی ہے تو اسی کی طرف سے ہے، امیری کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ ذلت بھی اسی کی طرف سے ہے، عزت کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ تو اصل چیز توحید ہے، جو حج میں تمام عبادتوں کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کے حاجی جو وہاں پہنچتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں کیا سیکھ کر اور یہاں سے کیا تحفہ لے کر کے جانا ہے۔ لوگ دنیا بھر کا تحفہ لے کے آتے، جو لانا چاہیے وہی ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں آنے کے بعد وہاں کی مارکیٹ، جدہ کی مارکیٹ، یہاں کی مارکیٹ، یہاں سامان، وہ یہ سب بتاتے ہیں۔ ایک حاجی آ کر کے یہ نہیں کہتا کہ وہاں سے وہ توحید کا پیغام لے کر کے آئے۔ تلبیے میں یہی بات ہے، لا شریک لک، کہ اللہ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ چلتا ہے کہ ہم اگر کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو ہم اس کو الزام دیتے، تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے ہوا۔ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ کل شیء من اللہ، ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے۔ یہ تو سبب کے درجے میں،
गर्मी का मौसम आया तो गर्मी लग रही है, हम गर्मी को थोड़ी कुछ बुरा भला कहेंगे। सर्दी का मौसम आया तो हम कहते हैं सर्दी आ गई उसकी वजह से। ये दोनों मौसम अल्लाह पाक देते हैं। कौन दे देता है? अल्लाह पाक। हर चीज अल्लाह पाक की तरफ से, अच्छी हो या बुरी, ये हमारा ईमान है। इसलिए किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए और ये मिजाज बना लेना चाहिए कि अच्छा है तो मेरे परवरदिगार की तरफ से, और अगर कोई तकलीफ दे बात है तो वो मेरे परवरदिगार की तरफ से है। तकलीफ पहुंचे सबसे पहले अल्लाह के आगे हाथ उठाना चाहिए कि अल्लाह तू जुल्म नहीं करता, मेरे किसी गुनाह की वजह से मुझ पर ये हालात आए, मैं सबको माफ करता हूं। जो इसका जरिया और सबब बने सबको माफ करता हूं कि अल्लाह करने वाली जात तेरी। ये मुसीबत कौन दूर करेगा? अल्लाह दूर करेगा। पूरी दुनिया में किसी शख्स में ये ताकत नहीं है कि मुझ पर आई हुई मुसीबत, परेशानी, दुख, दर्द को वो दूर कर दे। दूर कौन करेगा? अल्लाह पाक करेगा। दिल बड़ा रखना चाहिए, सबके लिए माफी। अल्लाह के आगे हाथ उठाकर कहना चाहिए कि अल्लाह मेरा ईमान है कि सब कुछ तेरी तरफ से, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ तेरी तरफ से। आज मुझ पर हालात है, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, ये आजमाइश, ये इम्तिहान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ये मुसीबत, ये परेशानी दूर कर, और मखलूक को माफ कर देना चाहिए। आज आप दूसरों को माफ करोगे, अल्लाह आपको माफ करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको माफी मिले तो आप अल्लाह के बंदों को माफ किया करो। तो ला शरीक अलग तलबिये में 2 मर्तबा है। यही चीज सीखने के लिए हाजी हज करने जाता है, और अगर वहां जा करके ये चीज ना सीख पाए तो फिर सफर का हासिल क्या रहा? किसी कोई कहे कि कहाँ गए थे, बोले कहीं नहीं। क्या लाए? बोले कुछ नहीं। तो हमारा हज ऐसा नहीं होना चाहिए। हज के लिए जा रहे हैं तो हम तौहीद सीखने और समझने के लिए जा रहे हैं, और तौहीद सीख समझ करके आना चाहिए। अगर हाजी हज करने गया और तौहीद का पैगाम, तौहीद सीख और समझ करके आ गया, तो ये समझ लो कि उसने अपने इस सफर हज के मकसद को पूरा कर लिया। वो आखिर दावा